پروفیسر، احادیث مبارکہ شام کے خطے کو لے کر کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ جیسے اسی کے لیے میں خاص طور پہ حدیث نکالی ہوئی تھی کہ شام بنیادی طور پر جو ہے یہ بیسیکلی مسلمانوں کا اس آخری ملامت الکبریٰ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو مت چھوڑنا. حیران کن جو بھی حدیث نکلتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے شام میں برکت دے، ہماری شام میں برکت دے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ بڑی حیران کن حدیث ہے کہ جس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جس کا سارا پس منظر یہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یمن میں اور شام میں یہ دو جگہ، اور فرمایا جب آخری جنگ ملامت الکبریٰ ہوگی تو امام مہدی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ شام کے قریب غوطہ میں ہوگا. یہ دمشق کے قریب ایک شہر ہے جہاں وہ غوطہ کے اندر. آپ نے فرمایا جب اماک اور لابق کی جنگ شروع ہوگی، اگر شام میں خیر نہیں، کتنی بڑی بات کی آپ نے، اگر شام میں تباہی ہوگی تو پھر امت مسلمہ میں کہیں بھی خیر نہیں ہے. حیران کن حدیث ہے، میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ میں اس حدیث میں میں ختم کر دینا چاہیے اس بات کو کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. تو اصل مارکے کا وقت آ چکا، اب یہ مارکا تو شروع ہو چکا، مارکا تو شروع. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ کس وقت ہم خاص طور پہ اس کے اوپر پروگرام کریں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر شام میں خیر نہیں تو پھر کسی جگہ بھی خیر نہیں. تمہاری مختلف فوجیں ہوں گی، ایک شام میں، ایک عراق میں، ایک یمن میں. تو میں حضرت عبداللہ بن حوالہ نے پوچھا کہ میں کس فوج کو اختیار ہوں؟ فرمایا تم شام کی فوج میں شامل ہو جائیں، اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ یمن کی فوج میں شامل ہو جائے. دو ہی جگہ ہیں کہ جن کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے، ایک شام اور ایک یمن. جنگ عظیم کے دن مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر غوطہ میں ہوگا. اور آپ نے اصل بات یہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ شام تباہ ہوا تو پھر امت مسلمہ کی تباہی کے راستے جو ہیں کھل جائیں گے، اور یہی صورتحال آج پیش آ رہی ہے.